السلام علیکم. سیگمنٹ فریوڈ کی تھیوری دیکھ لیتے ہیں, سائیکو انالیٹک تھیوری. اس کا دوسرا نام سائیکو سیکسوئل تھیوری بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ اس نے ٹوٹل اسی بات کو ہی گھمائے رکھا ہے کہ جو انسان کی گروتھ ہوتی ہے, اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے, اس پہ سیکسوئل ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں. چلیں, اس نے 1905 میں دی تھی سائیکو انالیٹک تھیوری, اور اس کی 2 ماڈل اس نے پیش کیے تھے. ایک تھا ٹوپوگرافک ماڈل, ایک تھا سائیکی ماڈل. تو پہلے ٹوپوگرافک ماڈل کو دیکھ لیتے ہیں. ٹوپوگرافک ماڈل میں وہ کہتا ہے کہ انسان کے 3 طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کانشیس مائنڈ, ایک ہوتا ہے پری کانشیس مائنڈ, اور تیسرا ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ. چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے یہ صرف 10% کام کر رہا ہوتا ہے انسان کا, باقی 90% یہ ہوتا ہے انکانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے 90%. ٹھیک ہے, تو 10% کانشیس مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں, جو ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں, جن پہ ہماری توجہ ہوتی ہے, وہ والا دماغ جو چیزوں پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہو گیا. تو سب کانشیس کو تھوڑا سا دیکھ لیں پہلے. سب کانشیس مائنڈ وہ مائنڈ ہوتا ہے جو کانشیس نہیں ہوتا, وہ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ خود سے چیزیں فیل ہوتی ہیں اور دماغ میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. دماغ میں چیزیں جیسے خیالات وغیرہ, ٹھیک ہے, ان پہ ہم اگر چاہتے بھی ہیں تو اس کو پورا نہیں بھی کر سکتے. بعض اوقات ہماری خواہشات ہوتی ہیں, سائیکو سیکسوئل تھیوری ہے, تو ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو ہم پورا نہیں بھی کر رہے ہوتے لیکن وہ ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں, وہ سب کانشیسنیس ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے, جو جیسے خواب وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ سب کانشیس سٹیج ہوتی ہے. پری کانشیس کیا ہوتی ہے؟ پری کانشیس یہ ہوتی ہے کہ آپ کانشیس تو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی وہ پھر توجہ نہیں ہوتی اس طرف. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں. ایگزامپل دے دیتا ہوں. فرض کریں آپ کلاس میں جا کے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کلاس میں ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر کلاس میں بیٹھے ہیں, پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ٹیچر جو پڑھا رہا ہوتا ہے ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں, یہاں آئے ہوئے ہیں اور ٹیچر پڑھا رہا ہے, پھر بھی ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہماری توجہ نہیں ہوتی. یہ جو ہوتا ہے یہ پری کانشیس مائنڈ ہوتا ہے ہمارا. بیٹھے ادھر ہوتے ہیں لیکن توجہ ادھر نہیں ہوتی ہماری, پری کانشیس مائنڈ. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا سائیکی ماڈل دیکھ لیتے ہیں. سائیکی دماغ سے ہے, سائیکالوجی سائیکی. اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایڈ, آئی ڈی سے یاد کر لیں, آئی ڈی کارڈ آئی ڈی جیسے ہوتا ہے ایڈ, ٹھیک ہے. ایڈ دوسرا ہوتا ہے ایگو, تیسرا ہوتا ہے سپر ایگو. یہ ہمارے سائیکی ماڈل ہیں 3. اچھا, اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے ادھر لکھ دیا ہے بیڈ مین. ہمارے اندر ہم انسان ہیں, ہمارے اندر ایک اچھا آدمی ہوتا ہے, ایک برا آدمی ہوتا ہے, ایک نارمل جو ہم ہیں سو ہیں. اچھا, ایڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیڈ مین ہوتا ہے ہمارے اندر. جیسے ہمیں ہر وقت اکساتا ہے کہ یہ کام برے کاموں کے لیے, کہ یہ کام کر لو, یہ کام کر لو, یہ کام کر لو, اس طرح سے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے اندر کا برا آدمی. اس میں اگزامپل اب جو دل کرے کوٹ کر لیں. فرض کریں وہ چاکلیٹ کھانے کو کہتا ہے کہ کوئی کام نہ کرو, تم چاکلیٹ کھانے بیٹھ جاؤ, بھائی کے چاکلیٹ کھا لو, ایکسیپٹرا ایکسیپٹرا. ٹھیک ہے, جو ہمارے اندر برا انسان ہوتا ہے یہ والا ایڈ ہوتا ہے. اور جو ہمارے اندر ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے جو ہمیں ہر وقت کہتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے, یہ کر لو, یہ اچھا کام ہے, یہ کر لو, جیسے اسٹڈی کر لو, پڑھ لو, نیک کام کر لو. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے ہمارے پاس سپر ایگو. اور ان دونوں جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ ہم ہوتے ہیں, یہ ایگو والے. ٹھیک ہے, یہ ایگو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایگو والا ریئل مین ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے, دونوں میں توازن قائم رکھتا ہے. کبھی یہ اچھے والے آدمی کی مان لیتا ہے, کبھی یہ برے والے کی مان لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بیلنس ایک چل رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایگو, یا یہ ہماری ریئلٹی ہوتی ہے. تو یہ تھے اس کے 2 ماڈل. تھینک یو.